اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نیا درس ہے مولانا علامات التأنیس۔ تأنیس جانتے ہیں مولانا؟ مؤنث، مؤنث کی پہچان فی الافعال، کس میں؟ افعال میں، فعل میں مؤنث، اسم میں تو جانتے ہیں نا مولانا کیا کیا پہچان ہے؟ الف مقصورہ، الف ممدودہ اور گولتے، بولتے یہ تین چیزیں علامات ہیں اس میں۔ آئیے دیکھتے ہیں فعل میں کیا کیا چیزیں مؤنث کی علامتیں ہیں۔ الامثلۃ، مثالیں: لعبت فاطمۃ، فاطمہ کھیلی۔ یہاں لعبت میں کیا ہے مولانا؟ تا ساکن جو ہے یہ کس کی علامت ہے؟ مؤنث کی۔ اور یہی جملہ جب مضارع میں لے کے گئے تو ہم نے کہا تلعب فاطمۃ، فاطمہ کھیلتی ہے۔ تو یہاں تلعبوں میں کیا ہے مولانا مؤنث کی پہچان؟ تے، شروع میں جو تے آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ علامت تانیث ہے۔ لبست زینب الثوب، زینب نے کپڑا پہنا۔ یہاں لبست میں تا، تلبس زینب الثوب، زینب کپڑا پہنتی ہے یا پہنے گی۔ تو تلبسوں میں ہونے کیا ہونا؟ تا۔ داعبت ہرۃ اولادہ، بلی اپنے بچوں کے ساتھ کھیلی۔ ہرہ مانے بلی، داعبت ہرۃ اولادہا، بلی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ کھیلی۔ تداعب ہرۃ اولادہا، بلی اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے یا کھیلے گی۔ تو دعوت میں علامت تانیث کیا ہے مولانا؟ تے، اور تداعبوں میں بھی تا۔ دعوت میں لاسٹ میں تا ساکین ہے، تداعبوں میں تا شروع میں ہے۔ اکلت فأرۃ زبدن، صحیح ہے، چوہے نے مکھن کھایا۔ زبدہ مانے کہتے ہیں مولانا مکھن کو۔ اکلت فأرۃ زبدن، چوہے نے مکھن کھایا۔ تأکل فأرۃ زبدن، چوہا مکھن کھاتا ہے یا کھائے گا۔ کیا میں اکلت میں تا ساکن ہے اور تأکلوں میں تا شروع میں ہے۔ ارضعت شاۃ حملا، صحیح ہے، بکری نے بچے کو دودھ پلایا۔ حمل سے مراد اس کا بچہ ہے، شاۃ بکری، ارضعت دودھ پلانا۔ اسی لیے اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ رضاعی ماں۔ ارضعت شاۃ حملا، حملا، بکری نے اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ ترضع شاۃ حملا، بکری بچے کو دودھ پلاتی ہے یا پلائے گی۔ ساعدت فتاۃ امہا، صحیح ہے، جوان لڑکی نے اپنے ماں کی مدد کی یا لڑکی نے اپنے ماں کی مدد کی۔ ساعد یساعد، مدد کرنا۔ تو ساعد فتاۃ امہا، لڑکی اپنی ماں کی مدد کرتی ہے۔ تو سعادت میں کیا ہے مولانا علامت تانیث؟ تا، صحیح ہے نا، جو لاسٹ میں آ رہا ہے۔ تو ساعدوں میں کیا ہے؟ تے ہی ہے، لیکن وہ کس میں ہے؟ شروع میں۔ چونکہ جو پہلے والے کالم میں ہے وہ سب میں فعل ماضی ہے، اور جو دوسرا کالم ہے ان سب میں فعل، اور اسی کے اعتبار سے علامت تانیث دونوں میں الگ الگ ہے۔ آئیے بحث کو دیکھتے ہیں۔ کہ انظر الی الامثلۃ السابقۃ، دیکھیے گزری ہوئی مثالوں کو۔ تجد انہا جمل فعلیۃ تترکب من فعل و فاعل، تجد
تم پاؤ گے انہا جمل فعلیت کہ وہ سب جملے فعلیہ ہیں، تترتب من فعل و فاعل مل کر بنے ہیں فعل اور فاعل سے. ثم انظر الى الفاعل فی کل جملۃ، ثم انظر پھر دیکھیے الى الفاعل فاعل کی طرف فی کل جملۃ ہر جملے میں، وَهُوَ فاطمة زینب ہرہ، یہاں تو زہرہ لکھا ہے، زینب ہے تو زینب اور ہرہ شاید الگ، زینب کے بعد یہاں ہمارے ہاں زہرہ دے دیا ہے، یہ ہرہ ہی ہوگا، یہ زا ایکسٹرا آ گئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ فاطمہ زینب اور ہرہ ہے. یہاں پہ دیکھیے مولانا پہلی مثال میں لعبت فاطمہ، لبست زینب، دعبت ہرہ، صحیح ہے نا. اکلت فارا، ارضعت شاتن، سعادت فتاتن، تو فتات، شات، فارا، ہرہ، زینب، فاطمہ، یہ سب کیا ہے؟ فاعل. وَهُوَ فاطمہ زینب ہرہ. ترى انه يدل على مؤنث، آپ پائیں گے کہ وہ سب دلالت کر رہے ہیں کس پر؟ مؤنث پر. وعند تأمل الافعال الماضية في القسم الاول، اور غور کرنے سے فعل ماضی میں پہلی قسم میں، والمضارعة في القسم الثاني، اور فعل مضارع پر دوسری قسم میں، تجد فی آخر کل فعل ماض تاء ساکنۃ، صحیح ہے، آپ ہر فعل ماضی کے آخر میں پائیں گے تائے ساکنہ. وفي أول كل فعل مضارع، وفي أول كل فعل مضارع تاء متحركة، اور ہر فعل مضارع کے شروع میں تاء متحرک یعنی حرکت والی تا، جس پر زیر زبر لگا ہوا ہو. متحرک تا. ولم تأتي هذه التاء في آخر الماضي وفي أول المضارع، اور یہ تا ماضی کے آخر میں اور مضارع کے شروع میں نہیں آئی، إلا لأن الفاعل مؤنث، سوائے اس لیے کہ فاعل کیا ہے مولانا؟ مؤنث ہے، اس لیے آئی ہے. وَتُسَمَّى كُلُّ تَاءٍ مِّنْهُمَا، اور ان میں سے ہر تا کو کہا جاتا ہے علامت التأنیث، مؤنث کی علامت. قواعد میں دیکھیے مولانا، اذا كان الفاعل مؤنثا، جب فاعل کیا ہو؟ مؤنث ہو. كان الفعل مؤنثا، تو فعل کا مؤنث لانا کیا ہے؟ ضروری. اذا كان الفاعل مؤنثا، فاعل جب کیا ہو؟ مؤنث. كان الفعل مؤنثا، فعل بھی کیا ہوگا؟ مؤنث. اسی لیے دیکھیے لعبت فاطمہ تو کا، فاطمہ مؤنث ہے کہ مذکر؟ اس لیے فعل کا مؤنث لانا کیا ہے؟ ضروری ہے. علامت التانیث فی الماضی تاء ساکنۃ، مؤنث کی علامت فعل ماضی میں تائے ساکنہ ہے. فی آخرہ، اس کے آخر میں، لعبت، کتبت، شربت، فتحت، طبخت.
علامت التأنیث فی الفعل المضارع، مؤنث کی علامت فعل مضارع میں تاء متحرکۃ فی اولہ، تاء متحرکہ ہے اس کے شروع میں. ٹھیک ہے مولانا. اب رہا اس کی تمرینات کا مسئلہ، تو تمرینات میں انشاءاللہ اسے کل کیا جائے گا کہ ضع فاعلا ومفعولا به لكل فعل من الافعال الآتیۃ، کہ ہر آنے والے فعل کے لیے آپ فاعل اور مفعول به لے کر آئیے. تو انشاءاللہ سب افعال کے معنی کو جانیں گے اور معنی کو جان کے ان کو جملوں میں استعمال کریں گے. والحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.